نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیسٹ قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا میرا عمل ان مرد حضرات کے لیے ہے۔ پہلے تو میری دعا ہے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جو بیمار ہیں، اللہ رب العزت انہیں صحت و تندرستی عطا کرے، اور اللہ رب العزت کبھی کسی کو ایسی بیماری نہ لگائے، اور اللہ رب العزت کبھی کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے، کیونکہ محتاجی بہت بری چیز ہے۔ اور میری دعا ہے جو بھی مرد ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، عورت ہو، بیمار ہے، بیماری چاہے کس قسم کی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ بغیر صحت کے انسان نہ خوش رہ سکتا ہے، نہ اس کی زندگی کسی کام کی نہیں ہے، وہ محتاج ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب انسان محتاج ہو جاتا ہے تو اپنی اولاد بھی اس سے تنگ ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ صحت ہو تو انسان خوش بھی رہتا ہے، اور اس کی زندگی خوشگوار رہتی ہے، اور وہ خدا کی عبادت بھی تبھی کر سکتا ہے جب اس کی صحت ہوگی، کیونکہ عبادت کے لیے صحت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر صحت نہ ہوگی تو عبادت کیسی ہوگی؟ تو آپ نے سنا ہوگا کہ تندرستی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے، یعنی اگر صحت ہے تو اپنے رب کو یاد کرو اس سے پہلے کہ تم بیمار پڑ جاؤ اور ہاتھ پاؤں ہلانے سے بھی قاصر ہو جاؤ، یعنی اتنے محتاج ہو جاؤ کہ اپنی ذات بھی بوجھ بن جائے۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانی دی ہے تو ہم جوانی میں اپنے رب کی عبادت کریں، کیونکہ بڑھاپے میں تو انسان ویسے بھی وہ چیز نہیں رہتی جو جوانی میں ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جوانی کی جو عبادت ہے وہ بڑھاپے کی عبادت سے 1000 گنا بہتر ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے صحت ہے تو وہ ہر کام بجا لانا چاہیے جس کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ بیماری ساری کی ساری خطرناک ہیں، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں فرمایا جاتا ہے کہ انسان کے جب کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا سارا جسم دکھتا ہے، یعنی اگر اس کو بخار ہو تب بھی وہ سارا کا سارا تکلیف میں مبتلا رہتا ہے، اگر اس کے سر میں درد ہو تب بھی وہ پورا تکلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ بیماری ساری کی ساری خطرناک ہیں، لیکن کچھ کی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو بستر پہ لگا دیتی ہیں، یعنی انسان بستر پر پڑ جاتا ہے، جیسا کہ عورتوں کو لیکوریا کی بیماری ہوتی ہے، تو اسی طرح مرد کو بھی سستی اور نامردگی کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اور جس مرد کو یہ بیماری لگ جاتی ہے وہ اولاد پیدا کرنے پر قادر نہیں رہتا، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ایسے مرد کے پاس زیادہ ٹائم عورت نہیں رہتی، کیونکہ عورت تو توجہ مانگتی ہے، اور جس مرد میں مردگانگی کی طاقت ختم ہو جائے، کیونکہ اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، جس سے میاں بیوی کا ایک تو رشتہ جڑا رہتا ہے، اور دوسرا اس عمل سے وہ ذہنی سکون محسوس کرتے ہیں، یعنی ازدواجی تعلق جب قائم رہتا ہے تو میاں بیوی دونوں ٹھیک رہتے ہیں، اور ان میں پیار محبت بھی رہتا ہے، اور وہ ذہنی طور پہ سکون میں رہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچے رہتے ہیں، یعنی کبھی بھی انسان جو ہے وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا جب ان کی ازدواجی زندگی جو ہے وہ اچھی رہتی ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے میاں بیوی میں یہ محبت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، جس سے یعنی ازدواجی جب تک تعلق قائم
رہتا ہے تو میاں بیوی میں پیار محبت بھی رہتا ہے، اور اسی طرح دونوں میاں بیوی جو ہے وہ خوشگوار طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ دوسرے گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ جب گھر میں ہی ذہنی سکون ہوتا ہے تو کبھی بھی کوئی شخص جو ہے وہ باہر گناہ نہیں کرتا۔ جب گھر میں سب کچھ مل رہا ہو تو کون چاہتا ہے کہ وہ باہر جا کر گناہ کرے؟ تو ایسے مرد کے لیے پہلے تو یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر سے رجوع کریں، یعنی اگر جس کے اندر مردانگی کی طاقت ختم ہو گئی ہو یا کمزوری ہو گئی ہو، اور پھر وہ ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے ساتھ اپنے رب کو بھی یاد کرے تاکہ اللہ رب العزت اس کو اس بیماری سے نجات دے۔ تو آج کل یہ بیماری بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، کیونکہ یہ غلط کام بہت زیادہ عام ہو گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ غلط فلمیں آتی ہیں اور غلط لوگ جو ہے فلمیں دیکھ کے گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو میری درخواست ہے تمام مسلمان بہنوں کے لیے اور بھائیوں کے لیے بھی، وہ غلط قسم کی فلمیں اور ایسی چیزیں مت دیکھیں جس سے وہ اس غلط مرض میں مبتلا ہو جائیں۔ تو ایسے مرد حضرات کے لیے جن کے اندر قوت مردانگی ختم ہو چکی ہو یا کمزوری اتنی ہو گئی ہو کہ وہ جماع پر بھی قادر نہ ہو، یعنی جب بھی وہ اپنی بیوی کے قریب جاتا ہو تو مایوس ہو کر واپس آ جاتا ہو، تو میں ایسے بہن بھائیوں سے سب سے پہلے درخواست کروں گی اور کہوں گی کہ اپنے رب پر کامل یقین کریں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج نہیں ہے، بلکہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ سب سے پہلے آپ کو اپنے رب پر بھروسہ اور کامل یقین ہونا چاہیے کہ اگر میں اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں تو اللہ رب العزت مجھے اس بیماری سے نجات دیں گے اور صحت و تندرستی عطا کریں گے۔ اور میری درخواست ہے ان بہن بھائیوں سے کہ وہ غلط چیزوں سے بچیں، یعنی ایسی غلط فلمیں اور ایسی غلط چیزیں نہ دیکھیں جس سے وہ غلط کام کریں اور ان کے اندر قوت مردانگی ختم ہو جائے اور وہ کسی کام کے نہ رہیں۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف کہ آج کا وظیفہ جو ہے وہ ان بھائیوں کے لیے ہے جن میں مردانگی کی قوت مدافعت کم ہو گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اگر وہ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ ان کے اندر قوت مدافعت جو ہے دوبارہ ٹھیک ہو جائے پیدا ہو جائے گی۔ تو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے، عمل شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو ایسے مرد حضرات جن کے اندر سستی اور نامردگی یعنی بہت زیادہ ہوگی ہے تو وہ ایسا کریں کہ سورۃ بینہ یہ 30ویں پارے کی آیت ہے، 30ویں پارے کی سورت ہے، سورۃ بینہ۔ باوضو حالت میں آپ نے اس کو لکھنا ہے، یعنی ایک پیپر پہ لکھ لینا ہے اور پھر پیپر کو پانی میں گھول کر وہ پانی جو ہے وہ اس مریض کو پلانا ہے۔ تو انشاءاللہ لگاتار وہ پانی روزانہ پیے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی صحت بحال ہو جائے گی اور اس کے اندر سستی اور نامردگی جو ہے وہ قائم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ جس مرد کے اندر سستی اور نامردگی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی ہو اور ختم ہوگی ہو اور وہ زندگی سے مایوس ہو گیا ہو تو وہ اس عمل کو ضرور کرے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے اس عمل کی برکت سے اسے صحت یاب کر دیں گے۔ وہ یہ ہے کہ سورۃ بینہ آپ نے تھوڑی نہیں بلکہ پوری لکھنی ہے۔ سورۃ بینہ پوری باوضو لکھ کر آپ پانی میں گھول لیں، پانی میں گھولی رکھیں اور پھر اس میں اور پانی ملاتے جائیں اور پھر وہ پانی مریض کو پلا دیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ مریض جو ہے صحت یاب ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ عمل آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ کسی بھی پنسل سے لکھ سکتے ہیں سورۃ بینہ کو کسی پاک کا پیپر کے اوپر، لیکن اگر آپ باوضو جو ہے اس کو زعفران کے ساتھ لکھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے زعفران سے اگر آپ لکھیں گے اور وہ پانی میں گھول کر پئیں گے تو زعفران میں زیادہ شفا ہے اور انشاءاللہ اللہ کریم جو ہے اس عمل کی برکت سے آپ کو صحت یاب کر دیں گے، آپ کو ہر قسم کی بیماری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔